کیسے بات کرتے ہیں سابق وزیر اور سینئر سیاستدان محترم فواد چودھری صاحب سے۔ جناب فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میں آپ کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے بلکہ ٹویٹ کیا پوسٹ، ایکس کے اوپر پوسٹ، اس میں آپ نے لکھا کہ جناب ملک میں مکمل آئینی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور قومی حکومت کی آپ نے ضرورت پر اہمیت پہ زور دیا۔ اچھا، اسی طرح کی بات جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی میرے پروگرام میں کی تھی کچھ دن پہلے، تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ویو چلی ہے جو قومی حکومت کا مطالبہ کر رہی ہے؟ پہلی بات، اور دوسرا یہ حکومت بنے گی کیسے اور اس کو بنانے کے لیے کرنا کیا ہوگا جناب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے عامر صاحب کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ تو بالکل ہی ایک ڈسمل حالات ہیں، بہت ہی زیادہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ آپ نے جب ایک مینڈیٹ چوری کر لیا، الیکشن کے نتائج بدل دیے، تو اس کے بعد جو حکومت بنی ہے اس کی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ساری حکومت، آپ صبح شروع ہوتے ہیں فلانے کو پکڑ لو، فلانے کو ملٹری ٹرائل میں ڈال دو، فلانے کو پھانسی لگا دو، مسنگ پرسنز ہے بیکم روٹین، عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پاکستان از ان اے کیوس، اور اس کیوس میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ ہمارے سامنے لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، برے حال ہو گئے ہیں، اور اوپر سے جس طریقے سے برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اب اس کی واحد حل یہی ہے کہ پاکستان کو ایک سٹیبل سسٹم کی طرف لے جایا جائے۔ اب سٹیبل سسٹم میں لیے ضروری یہ ہے، دیکھیں نا، کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ اب یہ جو متھ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جی پاکستان کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ آئی مین کین یو، اس کے اوپر آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے؟ اگر لوگ باہر نکلیں گے تو پھر کیا آپ موب کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ وائلنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو بنگلہ دیش بننے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، سطحی سوچ ہوگی اگر آپ اس کے اوپر اپنی ساری پالیسی جو ہے وہ بنائیں۔ عمران خان کی سیاست کو دیکھیں، 2 سال پوری کوشش کر لی ختم کرنے کی، کیا آپ نے حربہ ہے نہیں آزما لیا؟ پارٹی کو بین کر لیا، الیکشن پارٹی کے بغیر کرا لیے، لوگوں کو اٹھا لیا، لیڈرشپ جو ہے اس کو آپ نے ٹھڈے مکے مار کے الیکشنوں سے باہر کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا، عمران خان کو 1 سال سے اوپر جو ہے وہ جیل میں رکھ دیا۔ پارٹی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان is the most relevant political leader even now internationally. He is most relevant political leader of Pakistan. تو آپ کو اپنی پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ اگر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک وائلنس نہیں ہوگا اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے، پھر تو ظاہر ہے اللہ ہی آپ کی مدد کرے اور آپ کو عقل دے۔ ادروائز تو دیکھیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ ہاں، نوشتہ دیوار ہے، حل نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے آئین میں کوئی قومی حکومت کا پروویژن ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ فوج کو منائے بغیر قومی حکومت بن سکتی ہے؟ کیا ان کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے؟ اور اسی سے منسلک تیسرا سوال جو اسی کے حصے ہیں، کیا اس میں جو متنازع سیاستدان ہیں، متنازع خاندان ہیں، ان کو باہر رکھا جائے اس قومی حکومت سے؟ بالکل ایسے لوگوں پر لائی جائے کہ جو کچھ لوگ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نان کنٹروورشل غیر متنازع افراد آئیں، اس میں نہ شریف خاندان ہو، نہ زرداری خاندان ہو، اور لوگ کہتے ہیں عمران خان بھی نہ ہوں۔ جی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، جن کے ساتھ لوگ ہیں ان کو باہر کر دیں اور ایسے جو ہے وہ گلی محلے سے لوگ اٹھا کے بٹھا دیں، وہ تو دیکھیں نا اسٹیبلٹی اس سے نہیں آتی۔ لوگ، ظاہر ہے پاکستان 2/3 سے زیادہ پاکستان تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور باقی جو پاکٹس ہیں وہ زرداری صاحب کی ہیں اور نواز شریف کی ہیں۔ سو یہ تینوں لیڈر ہی ایک پاکستان کے اندر ایک اس وقت کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں جو آپ کی ایک آئی وڈ سے ایک نیشنل لیڈرشپ ہے، اس کو تو یہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اور فوج کا ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں رول ہے 72 سال سے، اب وہ جو مرضی کہیں آئینی ہے غیر آئینی ہے، بٹ اٹس ریئلسٹکلی ان ریئل پالیٹکس فوج کا ایک رول ہے۔ سو یہ 4 فریق ہیں سب سے اہم، اور اس کے ساتھ پھر باقی لوگ ہیں جیسے JUI ہے، یا آپ سمجھیے ANP ہے، ایون آئی وڈ سے PTM ہے، اور اب تو بلوچستان میں جو لوگ ہیں جو جن کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، یہ سب لوگوں کو بہرحال آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا، اور ایک کولنگ آف پیریڈ ہمیں چاہیے کہ جس میں PTI اگر یہ سمجھے کہ ٹیک آل ہے، تو ٹیک آل تو دیکھیں نا، پھر وہ تو اسٹریٹ موومنٹ سے ہی ہوتا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اس وقت، کیونکہ پھر ہم وائلنس کی طرف چلے جائیں اچھا، گے، اس معاملے میں اور قربانی وائلنس سے زیادہ کس بچنے۔ کو دینی پڑے گی؟ کس کو زیادہ پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ حکومت کو لچک دکھانی ہے، عمران خان کو لچک دکھانی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے لچک دکھانی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے جی اسٹیبلشمنٹ نے
اور اپنا جو ہے وہ رویہ بدلنا ہے ٹورڈز عمران خان. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ سب سے بڑے لیڈر ہے پاکستان کا ہے لیکن ہمیں قبول نہیں ہے. دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو پاکستان کے عوام، دیکھیے اس وقت عمران خان پاکستان کے عوام کے مقتدر اعلیٰ ہونے کا استعارہ ہے، سمبل ہے پاکستان کی عوام کی سوورینٹی کا. سو اینی تھنگ، اینی سولوشن دیٹ یو وانٹ ٹو کریٹ وداؤٹ عمران خان ول ناٹ ورک. سو بڑا سمپل بات ہے، آپ کو عمران خان کو حصہ اس میں لانا پڑے گا اس سچویشن میں. اور آپ 6 مہینے، سال، 8 سال، الٹیمیٹلی تو آپ نے 8 مہینے یا 6 مہینے یا 8 مہینے یا 1 سال، آپ کو الٹیمیٹلی تو الیکشن کرانے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں اور لوگوں کو یہ حق دینا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہ چونکہ فلانا کوئی ہمیں پسند نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیں گے، جو ابھی آپ نے کیا. یہ تجویز بڑی مطلب ہے، میں جب اس کی ڈیٹیل کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ تفصیل میں ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل، کہ اس میں ظاہر ہے کہ نون لیگ کو بہت بڑا قربانی دینی پڑے گی. قربانی سے مراد ان کے مفادات پہ زد پہنچے گی، پیپلز پارٹی کے پہنچے گی کسی حد تک، گو کہ ان کا سندھ کا قلعہ بڑا مضبوط ہے، تو آسان نہیں ہوگا یہ. پھر کیا ہمارے آئین میں جگہ ہے کہ قومی حکومت آ جائے 6 مہینے 8 مہینے کے لیے، اسمبلیز ڈیزالو کر دی جائیں؟ کیا آپ خاکہ کیا دیکھ رہے ہیں ذرا سا مطلب ہے ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے کہتے ہیں بلی کے گلے میں گھنٹی کیسے باندھی جائے گی؟ جی نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی آپ بڑی سیدھی بات ہے عامر کہ آپ اسمبلی سے ہی الیکٹ کروا لیں گے نا. عمران خان، ناصر زرداری اور نواز شریف جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا. پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو الیکٹ کر لے گی. اور وہ آپ جو وزیر اعظم آپ بنائیں 8 مہینے کے لیے، 10 مہینے کے لیے، 12 مہینوں کے لیے، تو اس کا ایجنڈا آپ واضح کر رہے ہیں. ایجنڈا آپ نے پہلے ظاہر ہے آپ نے IMF پروگرام سائن آف کرنا ہے ساری پارٹیز نے. اس کے بعد آپ نے یہ جو بنانا ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیکیوشن ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اس کا ایک نظام وضع کرنا پاکستان میں ضروری ہے. جوڈیشری کے اندر جو انڈیپینڈنس کے لیے جو چاہیے وہ ہمیں لانا ہے. اور اس کے بعد آئی وڈ سے کہ جو ہمارا اس وقت ایک رول ہے اداروں کے وہ طے کرنے امپورٹنٹ ہے. تو یہ 4-5 بڑے ایجنڈے ہیں جو آرام سے 6-8 مہینے میں آپ کر سکتے ہیں. اور ایک کولنگ آف پیریڈ بھی مل جائے گا جس میں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف، جو اس وقت ایک ٹمپریچر اتنا ہائی ہے اس کو نیچے لانے میں ایک امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیریڈ ملے. کیونکہ فوری الیکشن میں تو ہر ایک کو پتہ ہے عمران خان نے ہی جیتنا ہے، اور پھر لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ PTI پتہ نہیں آ کے ہم سے وہی نہ کرے جو ہم نے PTI کے ساتھ کیا ہے. ظاہر ہے 2 سال میں اچھا، جو لیکن ظلم اور آپ کی نیک خواہشات اپنی جگہ، لیکن ابھی حقیقت تو یہ کہ عمران خان کے گرد بظاہر گھیرا جو ہے تنگ سے تنگ ہو رہا ہے. اچھا، اسی میں لوگ جب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کو دیکھتے ہیں اور پھر قیاس آرائیاں ہوتی ہیں اور حکومتی وزراء یہ بات کرتے ہیں کہ جی ملوث کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ان کے تانے بانے تھے، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ یہ کیا کہیں گے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں پھر آپ کی تجویز بھی آ جاتی ہے یہ والی. جی یہ عامر یہ تو وہی 2 سال کی پالیسی ہے نا، پکڑ لو، مار دو، پھانسی لگا دو. یہ تو اسی پالیسی کا حصہ ہے نا. اگر وہ دیکھیں جنرل فیض کی گرفتاری سے عمران خان کو کیا فرق پڑے گا سیاسی طور کے اوپر؟ عمران خان کی کیا پاپولیرٹی جنرل فیض صاحب کی وجہ سے ہے؟ آنسر از نو. کیا عمران خان کو یہاں تک اتنی بڑی جو ان کا قد ہے آج وہ جنرل فیض صاحب کی وجہ سے ہے؟ آنسر از نو. PTI 2024 کا الیکشن اتنے زبردست طریقے سے جیتی ہے وہ فیض صاحب کی وجہ سے جیتی ہے؟ آنسر از نو. تو یہ تو ایسے قصے کہانی ہے نا. حکومت تو ایک 9 مئی کو انشورنس پالیسی کے طور پہ یوز کر رہی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کو دکھا کے کہ دیکھیں ہم آپ کے بڑے سگے ہیں، یہ آپ کے بڑے خلاف ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی دبانا چاہتی ہے اور وہ دبائی جا رہے ہیں. لیکن آپ عوام کو کتنی حد تک اور کتنے عرصے تک جو ہے وہ سسٹم سے باہر رکھ سکتے ہیں؟ سوال تو سوچنے کا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے نظام کو پاکستان کی عوام کے بغیر چلایا جا سکتا ہے؟ اور اگر چلایا جا سکتا ہے تو کتنا عرصہ چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے جو مارشل لاز بھی ایون جو رہے ہیں، ایوب خان کا مارشل لا ہو یا ضیاء الحق کا مارشل لا ہو یا مشرف صاحب کا مارشل لا ہو، یو ول ایگری ود می کہ یہ تینوں بڑے پاپولر مارشل لاز. دیکھیں کبھی عوام کی حمایت حاصل تھی ان مارشل لاز کو. موجودہ جو بھی اس وقت سیٹلمنٹ ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے اور دوسرا ڈالر بھی نہیں آ رہے. یہ اس بات پہ ہمارے لبرل دوست بہت ناراض ہوں گے، لیکن حقیقت تو یہی ہے
کہ جیسے مشرف صاحب کا دور تھا اس میں ان کو پاپولر سپورٹ تھی، ضیاء الحق صاحب کو جو پاکستان کے سینٹرسٹ ہوتے تھے، رائٹ ونگ ہوتے تھے، جو کہ میجورٹی میں ان کی حمایت تھی۔ ایوب کا دور صرف ہم نے پڑھا ہی ہے کہ ان کی بھی ایک گڈ ول ہوا کرتی تھی اپنے شروع کے دور میں۔ اچھا لیکن یہ جو فیض حمید کی گرفتاری کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ کیا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے یا اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے؟ گو کہ آپ نے وضاحت تو کی کہ عمران خان صاحب کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن کیا کہیں اور فرق پڑے گا؟ حکومت کی خواہش تو ہے نا کہ اس کے ایک سیاسی اثر بنے، وہ تو چاہتے ہیں سارے مخالفوں کو ہم لیں، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی نا، لیکن ابھی سارے آپ ان کی ترجمانوں کی باتیں سنتے ہیں جو بیسیکلی تو احمق سے لوگ ہیں، کوئی ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں ان سب کو پھانسی لگا دیں۔ تو آپ عمران اس کو بھی جو ہے پھانسی لگا دیں، ثاقب نثار کو بھی چڑھا دیں اور فیض صاحب کو بھی چڑھا دیں، فلانے کو بھی چڑھا دیں، یعنی جو پاکستان میں 4 کروڑ ووٹ عمران خان کو ملی ہے وہ 4 کروڑ لوگوں کو ایلیمنیٹ کریں تو پھر حکومت چل جائے گی۔ یہ مطلب آپ مجھے بتائیں گے کیا پالیسی ہے؟ ہاں دلچسپ بات کی آپ نے۔ اچھا میں بڑا حیران ہوں کہ میں جب آج کل ٹی وی پہ بعض لیگی رہنماؤں کے انٹرویوز دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ بڑے مزے لے کر قصے سنا رہے ہیں کہ جی فوج میں جو چیف آف دا آرمی سٹاف کس طرح سے تعینات ہوتا ہے، جو ان کا اپنا کردار تھا، کس نے مبینہ طور پہ کس نے کس کی سفارش کی، کس نے کس سے معافی مانگی۔ وہ کل میرے پروگرام میں محمد علی درانی صاحب تو انہوں نے کہا کہ جی فوج میں اتنی اپوائنٹمنٹس ہوتی کبھی تنازع نہیں بنتا، ایک اپوائنٹمنٹ میں سیاستدانوں کا کردار ہے تو وہ پورے مطلب ہے انہوں نے ملک میں اس کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے ایسی باتیں جو ہیں کیا زیب دیتی ہیں؟ کیا یہ ادارے کے وقار کے حساب سے ہیں؟ کیا آپ فوج کو مزید انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں حکومت میں رہ کر؟ کیونکہ حکومتی وزراء یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور اس پورے پروسیس کے اوپر ایک میرے خیال میں سوالی نشان پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی فوج نے خود بھی تو اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے ہر معاملے کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آئی وڈ سے کہ میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ اتنا زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا ہے کرٹیسزم کے لیے کہ وہ تو اب ایک اکانومی جنریٹ ہو گئی ہے فوج کے خلاف باتیں کرنا، جس میں اور بھی باہر اکاؤنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوج نے بھی جو ہے اپنی کوئی آئی وڈ سے کہ کوئی وار آف نیریٹو میں بڑی کوئی عقل مندی والی پالیسی نہیں رکھی، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے فوج کو۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملے انہیں چاہیے کہ اس کو ری وزٹ کریں اور اپنا یہ جو سارے کا سارا 2 سال میں فوج کا جو ایک نیریٹو میں نقصان ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ان کو اس کے اوپر اپنی سوچنا پڑے گا اور ان کو اپنی ری پالیسی تھنک کو کرنے ریویو کی کرنا۔ ضرورت ہے۔ بڑا اہم نقطہ اٹھایا کیونکہ آپ یاد کریں کہ راحیل شریف صاحب کے زمانے میں اپنی زنت آف پاپولیرٹی پہ فوج تھی اور اس کے بعد اس پوری لیگیسی کو کیری آن کیا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب کے دور میں بھی۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال جو ری وزٹ کرنے کی بات آتی ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے اور آپ بھی اتفاق یہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو حکومت مخالف ہیں وہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کو، لیکن زیادہ تشویش کی بات یہ نہیں کہ جو لوگ حکومت میں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، وہ دوست بن کے یہ کام کر رہے ہیں۔ حکومت میں بیٹھے لوگوں کا تو پرابلم یہ ہے نا، دیکھیں اس وقت نواز شریف اور آصف زرداری یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو بیسیکلی تو سیاسی لاشیں ہیں نا، جو کہ فوج اٹھا کے پھر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر رہی ہے۔ اور یہ وہ ایک آپ نے کہانی سنی ہوگی نا کہ جہاں پہ وہ ایک ہوتا تھا طلسم ہوشربا میں ایک بابا تھا جو کندھوں پہ اٹھا لیا تو اس نے وہ پکڑ ہی لیا اور وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اور الٹیمیٹلی وہ جو جس نے کندھوں پہ اٹھایا تھا اس کو لے کے وہ پھر ڈوب گیا سمندر میں۔ تو یہ اس کو کہتے تھے پیر تسمہ پا، پیر تسمہ پا جو ایک مرتبہ تو کندھے یہ پہ اس سوار ہو وقت گیا زرداری اترتا نہیں تھا۔ جی زرداری صاحب اور شہباز شریف کو آپ پیر تسمہ پا ہی سمجھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور وہ ان کو ظاہر ہے وہ کندھے سے اتر نہیں رہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک فرض کرنے والا سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی مطلب ہے آپ بہت ایڈوکیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیس، پی ٹی آئی کا کیس، اور گو کہ آپ پی ٹی آئی میں فارملی ابھی نہیں ہیں، اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے ابھی عمران خان سے جیل میں یا جیل سے باہر تو کیا کہیں گے ان کو؟ آپ پہلی ملاقات میں کیا ان کو مشورہ دیں گے، کیا فرمائش کریں گے، کیا ہوگا، کیا کہنا ہوگا آپ کو؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی مشورہ، جب میری جیل میں ملاقات ہوئی بھی ہے تو میں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہرحال یہ دیکھیے اسپیس دینی پڑے گی، ایک سیاسی جماعتوں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اسپیس دینی پڑے گی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ واپس اس کا بدلہ نہیں لیں گے، اور ایک اسپیس کریٹ کریں گے جس میں کہ ایک فیئر جو ڈیل ہے وہ سب کو مل سکے کہ سیاسی اور بیلوم النظری یہی کے ایک ساتھ واحد جی سیاسی بیلوم النظری کا مظاہرہ کریں۔
جی یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے ہم پاکستان میں وائلنس اوائڈ کر سکتے ہیں. میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک ایسی پاکستان جو ہے وہ اس اسٹریٹ موومنٹ کی طرف نہ جائے جس طرف بنگلہ دیش گیا ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو وائلنس آئے گا وہ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے, ہم اس کو پتہ نہیں کیسے کنٹرول کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے دیکھیے اگر آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ہٹاتے ہیں سیاسی منظر نامے سے, پھر عامر بڑی سیدھی بات ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا نیشنلسٹ اور جو سیسیشن گروپس ہیں ان میں اور پنجاب جو ہے وہ شدت پسند گروپوں کے پاس چلا جائے گا, کیونکہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے اور پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے, اور ایک معتدل جو آئی وڈ سے کہ جو ایک پالیسی ہے اس کے اندر وہ جڑا ہوا ہے. اگر عمران خان اور پی ٹی آئی ہٹتی ہے تو پھر پاکستان ایکسٹریمسٹ اور نیشنلسٹ کے درمیان سیاسی طور پہ تقسیم ہو جائے گا, جو بالکل بہت ہی بالکل تباہ مناسب کن ہے. بات, درست بات کہ واقعی پاکستان احتجاج کے متحمل نہیں ہو سکتا. میرا آخری سوال, کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے, کہ بظاہر لگ رہا تھا لوگوں کو, ان کی پارٹی کا دعویٰ تھا کہ عمران خان کی رہائی بہت قریب ہے, لیکن پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور توشہ خانہ کا ریفرنس ان پہ دائر ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ جو جوڈیشل ان کے جس کوپ ویب کے اندر وہ پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے جب تک کوئی سیاسی ڈیل نہیں ہو جاتی جناب؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے باہر آنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ حکومت فارغ ہو گئی. سو ظاہر ہے کہ وہ تو انہوں نے پوری زور لگانا ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے اوپر, اور یہ اسی کے نتیجے میں ہی تو پاکستان ایک ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے, جس میں زور لگ رہا ہے پورا ریاست کا کہ عمران خان کو ہم نے باہر نہیں نکلنے دینا. قانونی طور پہ وہ کیسز ہے نہیں ہے, لہٰذا اس میں وہ جوڈیشری سے بھی لڑ پڑے ہیں, اسی میں وہ جو ہے وہ اس وقت سوسائٹی سے بھی جو ہے وہ لڑ پڑے ہیں. سو اب پاکستان کی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے سیگمنٹ سے لڑائی کر رہا ہے, چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہے, چاہے وہ ہماری سول سوسائٹی ہے, چاہے ہمارا ووٹر ہے, عام غریب آدمی, ہر ایک سے اس وقت ایک لڑائی ہے. اور صبح سے شام تک ہمیں یہی نظر آتا ہے پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو, مار دو مار دو تضادات مار جو ہیں دو, پھانسی پاکستان لگا کے دو پھانسی. بڑھتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. دو تین باتیں بڑی اہم کی فواد چودھری صاحب نے کہ حکمراں اشرافیہ نے ماسک کھول لیے ہیں, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو انتظار ہے کہ جی احتجاج جب تک نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی, تو یہ غلط خیال ہے, کیونکہ پاکستان جن حالات میں ہے اس میں احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس ملک کا ایک اور بہت بڑا دکھ ہے, اور اصل دکھ وہی ہے, وہ ہے معیشت کا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.